بیٹا اس کو سادہ کرنا ہے سادہ سیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام النبي والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھیں. اب تھک تو نہیں گئے، بھوک تو نہیں لگی، کوئی اور مسئلہ؟ چلے جی ایک بار. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑا چیخ کے پڑھو، بس اتنا کہوں گا بیٹا سونا کر کے پڑھو، محبت سے پڑھو، اور اتنی محبت سے پڑھو کہ آپ کا اور میرا درود صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل اور روح تک جائے. کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ زبان کی نوک تک دل تک. عمریں گزر گئی حضرت، ہم زبان سے جو دل تک کا فاصلہ ہے اس کو طے نہیں کر سکتے. آج بھی جو کچھ ہے زبان میں، کل بھی جو کچھ تھا زبان میں. دیکھو نا اقبال محمد سے گلہ کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، خرد نے کہہ بھی دیا تو لا الہ کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہی گلہ حضرت سلطان باہو پاک نے بھی کیا. آپ بھی فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی ہے، دل دا پردہ کوئی نہیں. بس یار جو کچھ ہی ہے زبان تک، دل تک نہیں جاتا. اور یہ نہیں کہ دل تک جا نہیں سکتا، ہم جانے نہیں دیتے. پہلی بات تو ہے نہیں. اور اگر کوئی موقع کوئی بہانہ، دیکھو نا یہ بہانہ بنا، ان بچوں نے پروگرام رکھا، آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، بہانہ بن گیا. اب فرض کریں نا اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا، کوئی موبائل لیے بیٹھا ہوتا، کوئی سو چکا ہوتا. ایک بہانہ بن گیا. تو بھئی اگر بہانہ بنا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور جب ان کے ذکر کی باری آئے تو اتنا سونا کر کے پڑھو کہ زبان تک نہ رہ جائے بلکہ دل اور روح تک جائے. اور تک جب تک یہ دل اور روح تک نہیں جائے گا بات بھی بننی نہیں. یہ بات ادھر تک. اور دیکھیں جی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو بڑی زیادہ ضرورت ہے کہ دلوں تک نہ جانا چاہیے کچھ نہ کچھ، کیونکہ دلوں کا حال بہت برا ہے. کیونکہ پتر میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے کیا کہنا ہے بھائی وہی ڈالتا ہے یہ باتیں دل میں، کہ ہم نا اصل میں شیشوں کے ڈسے ہوئے ہیں سارے. جب وہ شیشہ دیکھتے ہیں نا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
تو شیشہ کیا کہتا ہے؟ شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے، اور ہم پھر شیشے کی مان بھی لیتے ہیں۔ اللہ پتر جو شیشہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے ٹھیک ہونے سے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں، تو یا تو پھر کو محنت کرو نا، کسی صوفی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ شیشہ مانگو جو اندر دکھائے، پھر مجھے بتانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا، صرف یہ ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ کیا فرمایا قد افلح من تزکا، ٹھیک تب ہوگا جب اندر ٹھیک ہوگا۔ تو کیونکہ ہم شیشوں کے ڈسے ہیں، جب بھی شیشہ دیکھتے ہیں شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے۔ اور صوفیوں نے تو شیشے کو اچھا نہیں جانا، تو محبوب پاک کی سنت مبارکہ نا شیشہ دیکھنا، اور ان کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باقی صوفیوں نے شیشے کو اچھا نہیں جانا، کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ جو شیشے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا۔ کیونکہ دیکھیں نا جب شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں۔ جو شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں۔ پھر جس نے شیشے کی بات مان لی کہ میں، وہ گیا پھر، کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے، ہو گیا کام سے۔ یہاں تے پتر کو محنت کرو، کسے کل جاؤ، کسے دا کو ترلا محنت کرو کہ حضور او شیشہ بخاؤ جڑا اے بخائے۔ اور پتر پھر جس نے یہ شیشہ دیکھ لیا نا، وہ پھر میں شاہ نہیں بولے، پھر انہوں نے یہی بات کی برا ٹھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی۔ جن کو یہ شیشہ مل گیا، پھر انہوں نے اپنا اندر دیکھا، پھر وہ یہی بولے برا ٹھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ بہت برا۔ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت آئے۔ میں کیونکہ حضرت سب ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، تو جو ایک تو نام آتا ہے میں اس لیے وہ بھی نہیں لوں گا، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، دیکھو جی میرا نام تو لے جائے گی، اس لیے سارے میرے سر کے تاج ہیں جتنے بھی علماء کے شریف ہیں۔ تو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں نا جی جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، جتنے ایام، جتنے ادوار، جتنے زمانے گزرے ہیں، ان میں سب سے پتر سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ اتنا سونا زمانہ تھا کہ جو اس زمانے میں تھے وہ بھی سونے ہو گئے ہیں۔ اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر۔ علماء بیٹھے ہیں بیٹا، لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ہے۔ فرمایا جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میں پھر آپ سے ایک سوال کروں گا، اوے کا کیا؟ او بھیا میرے، او بچے، عجیب حرکت ہے بیٹے، بیٹھ پتر، تو ساری دنیا پیچھے بیٹھی، تو نوکری کام کر، نہیں بیٹھے، بڑی فضول حرکت ہے بیٹا، چلو تم دائیں بائیں کھڑے ہو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، بالکل میرے سامنے تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ وہ فرمایا جیسے لوہے کی وجہ سے، دیکھو نا بات ہی بھول گئی، اللہ معاف کرے، جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ سونا دور ہے، وہی اتر رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر رہے ہیں، سورج پلٹ رہا ہے، چاند ٹکڑے ہو رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر بھی فرمایا کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی۔ تو میں پتر آپ سے ایک سوال کروں گا، وہی پھر 2023 والوں بتاؤ پھر ہمیں کتنا زنگ لگا ہوگا کہ جب ہے ہی ہر طرف گناہ ہے۔ ایک بندہ ذرا جی یہاں سے یہ جو آپ کا چونک ہے یہاں سے موٹر سائیکل نکالے اور کہے جی میں چونیاں تک جا رہا ہوں، اور وہ کہے جی میں بالکل پاک صاف آ گیا ہوں، کدھر سے بچے گا؟ یہاں آنکھوں سے گناہ ہو جائے گا یا کانوں سے ہو جائے گا، ہر طرف گناہ پھیلا ہوا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ 2023 والوں پھر ساڑھے زنگ کا کی حال ہے، کتنا زنگ ہوگا؟ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا۔ میں خود اپنے سینے میں ایک 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گھوم رہا ہوں۔
क्योंकि जंग है, और क्योंकि मैंने तो शीशे की बात मानी हुई है, शीशा कहता है सब ठीक है, इसलिए मैंने कभी दिल और रूह की जानिब तवज्जो ही नहीं की कि इन दोनों का क्या हाल। बल्कि तवज्जो क्या करनी है, ये चैप्टर तो वैसे भी क्लोज हो चुका है, अब है ये चैप्टर कहीं क्लोज। नचो गाओ लुडियां पाओ भंगड़े पाओ, हैं जी, मुझसे पहले मेरा दिल मदीने जा रहा है, बस ये और क्या रह गया। जो हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उसको हमने छोड़ दिया, और मेरे स्टेजों पे शेर व शायरी का राज है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। किथे जा रहा है? मस्जिद जा रहा है तेरा दिल के नहीं जा रहा? बस शेर व शायरी का राज है मेरे स्टेजों पे, जो उन्होंने अता किया था हमने छोड़, वो फरमा रहे हैं दिलों को जंग लगता है, हमने छोड़ दिया। और स्टेजों पे क्या जी, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले मदीने जा रहा है, बस ये वो फरमा रहे हैं दिल को जंग लगा हुआ है। मैं रोड़ा डाल रहा हूँ जी, मेरा दिल मुझसे भी पहले मदीने जा रहा है। कितने जा रहे हैं? तो अल्लाह का खौफ का जो वो कह रहे हैं छोड़ दिया, वो कह रहे हैं जंग लगा हुआ दिल। सबसे सोना दौर है, सिद्दीक अकबर मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है, उस्मान गनी है, मौला मुश्किल कुशा है, अबू बैदा बिन जर्राह है, साद बिन नबी वकास है, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हुजूर फरमा रहे हैं जैसे पानी से लोहे को जंग लगता है, दिलों को लग जाता है। 2023 है, सहाबी तो दूर, अल्लाह माफ करे दुनियादार गुनाहगार लोग, और ये बात ही नहीं कुछ छेड़ रहा, बल्कि क्या है जी, मैं अजीब है, समझ से बाहर ये बातें हैं। ये चैप्टर ही क्लोज कर दिए गए, स्टेजों से चैप्टर क्लोज हो गया, ये खानकाहों से चैप्टर क्लोज हो गया। ये वो फरमा रहे हैं जंग लगता है, देखो क्या होगा, कितना जंग लगा होगा पुत्र हमारे दिल। तो मैंने कहा ना, अंधे हैं सारे, जिसके पास जा रहे हैं वो भी अंधा है, जो जा रहा है वो भी अंधा है। मैं आपको उस दौर की बात सुनाता हूँ जब आंखों वाले, ये हजरत आज एक प्रोग्राम दोस्त कह रहे थे इधर चूरा शरीफ की तरफ, तो मेरी तो ईद हो गई है, दोहरा प्रोग्राम भी करांगे, नाले बाबा जी नूर मोहम्मद सलाम भी पेश करके लिखा है कि बाबा जी नूर मोहम्मद, उनके पुत्र, एक वक्त होता है कि करामत इख्तियारी होती है, लेकिन एक वो भी वक्त होता है कि जब सूफी को इख्तियार नहीं होता। वो कैफियत थी, दिल मिसले आईना हो चुका था, लोगों के बातें नजर आते थे, देखा नहीं जाता था। तो लिखा बाबा जी नूर मोहम्मद, क्या आपने चेहरे पे कपड़ा डाल दिया। तो लोगों ने आना ना, हजरत ने अपना अपने दिखाना आना, आए को देखना, लोगों ने जाते हुए बातें करके जाना। वो आपके को मुरीद थे, उन्होंने एक दिन इसकी हुजूर, ये आपने क्यों रूए अनवर पे कपड़ा डाल दिया? लोग आते हैं, आप अपना आप नहीं दिखाते, उनको भी नहीं देखते, लोग बातें करते हुए जाते। आपने फरमाया मेरे बेटे, जो मुझे दिखाई देता है अगर तुझे नजर आए तू भी देखना छोड़ दे। मैं इसकी हुजूर दिखाए, देखा बाबा जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी टोपी दी और साथ हुक्म फरमाया कि यहाँ ना इसको अपने सर पे ओढ़ना, मेरे फकीरों का बेद ना खोलना, इसको जाके बाजार में ओढ़ो। वो लिखा जब वो बाजार में गए, उन्होंने सर पे टोपी ओढ़ी, वो निस्बत की बरकत थी, कुछ हजरत की तवज्जो भी थी, वो अंदर की आंख खोल गई, लोगों के बातन दिखाई देने शुरू हो गई। जाहिर में इंसान बातन में सांप, जो जो जिसकी खसलत थी, जाहिर में इंसान बातन में नेवला, जाहिर में इंसान बातन में कुत्ता, जो जो जिसकी खसलत थी, जो उस पर गालिब थी, वो जल्दी से टोपी उतार दी। ओहो, अब समझ आया कि हजरत क्यों नहीं देखते लोगों। तो बड़े लोग थे, फिर अपनी फिक्र पड़ गई, पता नहीं मैं क्या हूँ। आगे टोपी वापस पेश की, हुजूर इन्हें खोल रखो, बस इन्ना दा छोड़ो मैं की। आपने फरमाया मेरे बेटे तू ना दिल छोटा कर, तू इंसान। ये तो पुत्र अन्ने सारे इकट्ठे हुए, जिसे गल गए वो भी अन्ना, जेड़े गए वो भी। तो पुत्र को अखा लाओ तो वो दस्यो जा भाईया को चारा कर वेख तो सही की अंदर। देखो ना अखा वाले मियां मोहम्मद का, मैंने कहा ना चैप्टर ही क्लोज हो गए, उधर तो चैप्टर ही है। इतनी सोहनी बात आपने फरमाई, लेकिन मैं सुनियो दुख से कहूंगा, हम बाबों को मानते हैं लेकिन बाबों की मानते झूठ बोलते हैं। बाबों को मानते हैं, बाबों की मानते नहीं, बल्कि बाबों को भी नहीं मानते, झूठ है, दिल में तसल्ली देती है, तो हम मानते हैं। कितनी सोहनी बात की मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह, क्या फरमाया, बारों बारी फिर न कुड़िए
باروں باروں باری پھر نہ کڑی تے ہونج اندر دا کوڑا کتنے بٹے چیپٹر ہی کلوز ہو گئے مجھے بلاوا آ رہا ہے میرا دل جا رہا ہے بس ٹھیک ہے بھائی آن جان لگے رہو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب فرما رہے ہیں زنگ لگا لیکن جیسے میں نے کہا نا پتر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا عجیب دور ہے اب دل روح زنگ یہ چیپٹر کلوز ہو چکے اب تو دنیا داری کا لگتا ہے گھر بناؤ کپڑے پہنو گھڑیاں لو موبائل لو بلکہ حضرت میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں کبھی کہیں راستے میں رک وضو کر کبھی کہیں رک ہم نے دن میں 10 گھر دیکھنے ہوتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں کہ پتر اس قدر ہماری دنیا کی طرف توجہ ہے لوگوں کے باتھ روم اتنے سونے ہیں کہ میں دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہوں یار باتھ روم بھی کوئی اتنا سونا بنا سکتا ہے اللہ سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو چلو یار بندہ ڈرائنگ روم سونا کرے بھائی لوگوں نے بیٹھنا ہے آگے ذرا خوبصورت ہونا چاہیے بندہ ٹی وی ہال سونا کرے چلو جی وہاں بیٹھنا ہے بندہ اپنا کمرہ ذرا سونا کرے وہاں بندہ جو نا اس کو یار لیٹرین میں لاکھوں کی ٹیلیں کچھ سمجھ نہیں بات آتی یار گندی جگہ ہے وہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے یار باتھ روم اتنے سونے کیوں بھائی کیوں لاکھوں کی ٹھیلیں لگ گئی جیسے آپ خاموش ہیں میں ہر جگہ پوچھتا ہوں کوئی مجھے جواب نہیں دیتا لیکن ایک دن میرے اندر سے جواب آیا تھا آپ بتا دیجئے گا کہ یہ جواب غلط ہے کہ صحیح ہے جواب آیا تھا مولوی سلیمان تو دنیا سے دل اتنا لگا چکا ہے تو نے دنیا سے پیار اتنا ڈال لیا ہے کہ بیٹھنا تو باتھ روم میں تمہیں 1.5-2 منٹ دی اتنی بیٹھنا ہوتا ہے گندی جگہ سے زیادہ تو نہیں بیٹھنا باتھ روم میں تم نے 1.5-2 منٹ دی ہوتا ہے لیکن دل تو دنیا سے اتنا لگا چکا ہے تیرا دل کرتا ہے 2 منٹ بھی بیٹھنا ہے لیکن باتھ روم بھی سونا ہونا چاہیے ہم وہ لوگ ہیں پتر اسی باتھ روم سونے کر چھڑے لیکن دل سونے روح سونی دیکھو نا حضرت جی اقبال نے اگر اس امت کو دعا دی تھی تو اقبال نے پتر تمہارے لیے کوئی کوٹھیاں تو نہیں مانگی تھی رب سے اللہ دے تھی اقبال نے تمہارے لیے کوئی پیسے تو نہیں مانگے تھے دے اللہ تمہیں خوب پاک پیسے دے پیسے ہونے بھی چاہیے اپنے پیسے کی بڑی موج ہے میری جیب میں اپنے پیسے ہیں اس لیے دلیری سے یہ بول اگر میری جیب میں بھی اپنے پیسے نہ ہوتے تو میں بھی تم سارے نو جنت ہی واڑ دے ہونا اپنے پیسے کی بڑی موج ہوتی میری جیب میں اپنے پیسے ہیں میں اس لیے یہ چیپٹر کھول کے بیٹھا ہوں اگر نہ میری جیب میں بھی اپنے پیسے ہوتے تو میں نے بھی کچھ آمدنی کر رہا ہونا تو ہی جنتی تو ہی جنتی تو بھی جنتی تو لڑا کری ہو بھی جنتی سارے جنتی ہوں لیکن جب پیسہ ہونا چاہیے کماؤ کرو محنت اپنے پیسے کی بڑی موج ہے اپنے پیسے کی بڑی لیکن اقبال نے امت کے لیے پیسہ نہیں مانگا اقبال نے امت کو دعا دی تو کیا دی اقبال دعا دیتے ہیں امت کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے آج تمنا کوئی نہیں امت کے پاس ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے دونوں اب دیکھیں نا پتر فلسطین والا مسئلہ ہے کیا کیا ہے سوائے ریلیاں نکالنے کے ہم نے کسی کی رات کی نیند آرام ہوئی اللہ معاف کرے تو یہ کلپ نہیں دیکھا جاتا کل مجھے پھر کسی نے کلپ بھیجی وہ حضرت جی ہزاروں کی تعداد میں ننھے منھے بچے تھے حضرت جن کے میں آپ سب سے پوچھنے لگا ہوں پتر کیا ان ننھے پھولوں نے کیا اللہ کی بارگاہ میں جا کے تیری اور میری شکایت نہیں لگائی کیا اللہ نے ان سے نہیں پوچھا ہوگا جب اتنے بڑے بم تم چھوٹے چھوٹے پھولوں پہ وہ گرا رہے تھے تو کدھر تھے دبئی والے کدھر سے سعودیہ والے کدھر سے ترکی والے کدھر سے افغانستان والے کدھر سے پاکستان والے
تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کوئی گل کی تو کر نہیں بھائی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا ایک انداز ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک پوری محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ دیتے ہیں جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کو تو سارے ہی پتہ ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، سارا پتہ ہے اس ذات کو، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کدھر سے آئے؟ پھر سیرت کرتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ تیرے ذکر کی محفل سجی تھی، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے، کس طرح میرا ذکر کر رہے تھے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرشتے پھر عرض کرتے ہیں وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُسَبِّحُونَكَ۔ اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کیسے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ادھر بھی اللہ نے پوچھا ہوگا کیا کر رہے تھے دبئی والے، تو کیا ان ننھے فلسطین کے پھولوں نے بتایا نہیں ہوگا؟ وہ تو بلڈنگوں کی ریس میں لگے ہوئے، کیا کر رہے تھے سعودیہ والے؟ وہ تو یاشیاں کر رہے تھے، انہوں نے تو اپنی گاڑیوں کو ہیرے لگا ڈالے، وہ تو جہاں بیٹھ کے پخانہ کرتے انہوں نے اپنے وہ پاٹ بھی سونے کے بنا ڈالے تھے۔ کیا کر رہے تھے پاکستان والے؟ پاکستان والے بھی کوئی تک نہیں، کوئی بنا نہیں، کوئی بات نہیں، بس اسی طرح محفلیں سجی ہوئی تھی، کوئی ہمارا ٹاپک نہیں تھا، کسی نے ہم پہ کوئی بات نہیں کی، کسی نے ہمارا کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا۔ کیا کر رہے تھے ناتھاں یہی کہہ رہے تھے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تلیمہ میں نو نار رکھ۔ کیا کہہ رہے تھے ناتھاں؟ یا کسی نے فلسطین کا ذکر، کیا انہوں نے تیری میری شکایت نہیں لگائی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہوگا ناتھاں یہی سنا رہے تھے آج بھی سب کو، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دے گزر گئے۔ کیا کر رہے تھے پیر؟ اپنے پردادے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے دادے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے ابو جی کا عرس کروا رہے تھے، اپنے چاچے کا عرس کروا رہے تھے، اپنے تائے کا عرس کروا رہے تھے، اور عرس میں بھی کوئی بات نہیں، بس ان کی خوش آمد جو چلے گئے بس ان کی تعریف، کوئی موضوع نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی دل نہیں، کوئی روح نہیں، کیوں ڈوبا، کیسے ڈوبا، کس نے ڈبویا، جب ڈوب رہا تھا تو کیا کر رہا تھا، جب ڈوب رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہا تھا سلیمان مصباحی؟ لوگوں کے دلوں میں ہم نے بڑا پیار ڈال دیا اس کے لیے، جہاں جاتا ہے ہم لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، کیا کیا اس نے؟ میری بھی لگی ہوگی، یا اللہ سلیمان مصباحی بھی لیما دیا بکریاں کو کے کوئی نہیں ہو، کچھ نہیں، بس وقت کچھ ہے ہماری محافل میں کوئی تبدیلی ہے؟ عالمی حالات دیکھو، ملکی حالات دیکھو، مذہبی حالات دیکھو، مسجدوں کے حالات دیکھو، دینی حالات دیکھو، زنا کا جن آہستہ آہستہ بے قابو ہو رہا ہے کوئی ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی زنا موجود؟ امت آہستہ آہستہ سود کے گڑھے میں گر رہی ہے ہمارا ٹاپک سود؟ جھوٹ امت کو کھا رہا ہے، حرام پہ لگ گئی ہے امت، ہے تو ہمارا ٹاپک حضرت۔ اس لیے اقبال نے اگر اس امت کو دعا دی تو دعا دی، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو گرما دے۔ کوئی نہیں، کسی کی نیند نہیں حرام ہوئی۔ حضور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا مسلمان تو جسم کی مانند ہے، پتر اے ایڈا جا داندے، ایڈا جا انہوں درد ہوئے نا سارا جسم جال دے، ایڈا جا گردہ اندر ایڈا جا ہوئے گا، اتنا ایک گردے میں درد ہو سارا جسم جال دے، سر میں درد ہو سارا جسم جال دے، پتے میں درد ہو سارا جسم جال دے، ہم بم گر رہے ہیں، کیسے نیند آتی ہے رات کو؟ لیکن جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی میں اب بھی ہوتی تھا، تکلیف تو اس نے فیل کرنی تھی، اس کو تو جان لگا، یہ خون تو پمپ کر رہا ہے، باقی یہ روحانی طور پہ مر چکا ہے۔ اب پھر اقبال کو اقبال نے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اس اتر میرے کل اور کچھ نہیں، بہت بول لیا، بڑے ٹاپک بول لیا، اتر ہے گی حد اللہ، حد اللہ
ٹھیک ہے سونا کرو اس کو، سونا کرو اس کو، لیکن اور بلکہ حضرت جی آہستہ آہستہ اب حضرت جو نیا فوبیا ہوا ہے قوم، چلو کپڑوں تک بات ٹھیک تھی، نیا جو فوبیا قوم کو ہو گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی رنگ گورا کرنا، ہو گیا نا فوبیا، اس لیے تو پتر فوبیا ہوا ہے تو بازار میں رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے، بک رہے ہیں دبا دب۔ 1985 میں نہیں تھے کیپسول، کیونکہ لوگوں کو اس جانب توجہ کوئی نہیں تھی۔ 1995 میں نہیں تھے یہ کیپسول، 2002 میں نہیں تھے، یہ 2023-24 میں تھے، کیونکہ یہ قوم کو فوبیا ہو گیا ہے ان گورا کرنے۔ پہلے رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، رنگ گورا کرنے والی کریمیں، اب کیا آیا ہے؟ رنگ گورا کرنے والے۔ اللہ حضرت جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ، اسٹمک سے ہاتھ دھو بیٹھو، میدا اڑ جائے گا تمہارا، خراب ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، لیور خراب ہو جائے گا، نہ کھاؤ کڈنی خراب ہو جائے گی، لیکن قوم پتہ کیسے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اللہ میدا خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ میدا اندر ہے، کو دیکھنا کسی نے؟ لیور تو اندر ہے، نظر آئے گا کسی کو کہ خراب ہو گیا؟ گردے تو اندر ہے، نظر آئیں گے کسی کو؟ رنگ گورا ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ پر پتر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی